اچھا جی، 10 بے وقوفیاں سن لیجئے، سنانی ایک ہے لیکن اس ایک کو سنانے سے پہلے 9 اور سناتے ہیں، کیونکہ لکھی ہوئی ہی 10 ہیں حضرت جی نے۔ پہلی بے وقوفی تو یہ ہے کہ بندہ نیکی تو نہ کرے لیکن جنت کی امید رکھے، یہ بے وقوف ہے۔ دوسری، آدمی خود تو بے وفا ہو لیکن دوسروں سے وفاؤں کی امید رکھے۔ تیسری، کہ آدمی کی طبیعت میں سستی ہو اور وہ چاہے کہ میرے سارے آبجیکٹو پورے ہو جائیں، میری خواہشات پوری ہو جائیں، یہ بھی بے وقوفی ہے۔ چوتھی، کہ بندہ اپنے بڑوں کی نافرمانی کرے اور یہ چاہے کہ اس کے چھوٹے اس کے فرما بردار بنے، یہ بے وقوفی ہے۔ پانچویں بے وقوفی یہ ہے کہ انسان بیمار ہو اور بیماری میں بد پرہیزی کرے اور یہ امید رکھے کہ شفا مل جائے گی، مثال شوگر ہے، میٹھا کھا رہا ہے، بلڈ پریشر، مطلب جو چیز کو منع کی گئی ہے وہ کھائے اور امید رکھے کہ میں ٹھیک بھی ہو جاؤں گا، فرمائے بے وقوفی ہے۔ چھٹی بے وقوفی یہ کہ آدمی اپنی آمدنی سے زیادہ، اپنی انکم سے زیادہ ایکسپینس کرے، آمدن سے زیادہ خرچ کرے اور یہ امید رکھے کہ میں خوشحال ہو جاؤں گا، یہ بے وقوفی ہے۔ ساتویں بے وقوفی یہ کہ مشکل وقت میں انسان دوسروں کی مدد نہ کرے اور یہ خیال کرے کہ میرے مشکل وقت میں لوگ میری مدد کریں گے، فرمایا بے وقوفی ہے۔ آٹھویں بے وقوفی یہ کہ اپنا راز کسی کو بتا دے اور یہ امید رکھے کہ یہ کسی کو نہ بتائے، یہ بھی بے وقوفی ہے۔ نویں بے وقوفی یہ ہے کہ انسان کوئی گناہ کرتے وقت یہ سوچے کہ 2-4 دفعہ کر کے چھوڑ دوں گا، 2-4 دن کر لوں گا، 2-4 مہینے کر لوں گا، پھر چھوڑ دوں گا، فرمایا نہیں، پھر عادت پختہ ہو جاتی ہے، یہ بے وقوفی ہے، ابھی چھوڑنا پڑتا ہے۔ اور 10ویں بے وقوفی، جو خاوند اپنی بیوی سے جھگڑا کرے اور یہ سوچے کہ مجھے سکون کی زندگی مل جائے گی، یہ بھی بے وقوفی ہے۔ جو خاوند روزانہ اپنی بیوی سے جھگڑا کرے اور سکون کی زندگی چاہے، یہ بے وقوفی ہے۔ تو ہم روز کے لڑائی جھگڑے سے ہم بچیں۔ خاوند کو چاہیے کہ اپنی جو جائز ضرورت ہے وہ باہر پوری نہ کرے، بیوی سے پوری کرے۔ حدیث کے اندر آتا ہے باہر کوئی اچھی لگ گئی، نظر پڑ گئی اچانک، تو وہ اپنی بیوی کے پاس آئے۔ اگر کوئی خاوند اپنی بیوی کے پاس نہیں آ رہا، باہر جا رہا ہے، تو غور کرے اس کے مال میں کوئی گڑبڑ ہے، اس کی کمائی ٹھیک نہیں، حلال پاکیزہ کمائی ہو پھر انسان کہیں اور منہ نہیں مارتا۔ تو شیطان کیا کرتا ہے؟ گناہ کو مزین کر کے پیش کرتا ہے۔ تو اپنی ساری ضروریات گھر میں انسان پوری کرے۔ یہ پوائنٹ حضرت جی نے لکھا ہے کہ بیویوں کو کچھ ذاتی خرچ دے دینا چاہیے۔ یہ شریعت کا مسئلہ ہے کہ خاوند اپنے اخراجات جیسے بھی کرتا ہے گھر کے، وہ کرے اپنی جیب کے مطابق، لیکن بیوی کے لیے کچھ ذاتی خرچہ الگ سے متعین ہو جو اس کو وہ دے، اس کا حساب نہ لے اس سے، ہر مہینے اسے کچھ دے کہ بھئی یہ آپ کے لیے ہے میری طرف سے، اس کا اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ جانے، آپ کا کام جانے، میں نے نہیں پوچھا۔ یہ قرآن مجید کے اندر بھی اس کا ذکر ہے اور فقہاء نے اس کو بہت تفصیل سے اس کے اوپر لکھا ہے کہ ہر مہینے اپنی بیوی کو کچھ دے اور بھول جائے۔ ہاں، یہ نہیں کہ خاوند اپنی حیثیت سے زیادہ دے، یہ بات نہیں کی گئی، جتنی اس کی حیثیت ہے اتنا دے، اور بیوی کو بھی چاہیے کہ اس کی حیثیت سے زیادہ تقاضا نہ کرے۔ اس سے ایک اپنائیت ہوتی ہے اور ایک تعلق بنتا ہے، وہ بھی عورت ہے، اس کا بھی دل ہے، کہیں خرچ کرنا چاہتی ہے، کسی کو دینا چاہتی ہے، کہیں بھی، چاہے وہ آپ کے ماں باپ ہو، کوئی غریب ہو، کوئی اس کی ضرورت ہو، جو بھی کرے، تو کچھ نہ کچھ اماؤنٹ کم ہو یا زیادہ اپنی گنجائش کے مطابق جیب خرچ متعین کرنا چاہیے۔ بعض مرتبہ کئی گھروں میں اسی حکم پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے لڑائیاں ہوتی ہیں کہ بھئی اس نے اپنے آپ کو، اپنے گھر، اپنے آپ کو آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، گھر کے لیے وقف کر دیا، اب خاوند یہ بھی نہ کرے۔ تو فقہاء نے اس کے بارے میں بڑی سخت باتیں لکھی ہیں، خاوند کی ذمہ داری ہے۔ بیویوں کے لیے اللہ رب العزت کی سفارش، بیویوں کے لیے اللہ رب العزت کی سفارش، حضرت فرماتے ہیں کہ خاوند حضرات ایک بات توجہ سے سنیں۔ دیکھیں، اگر کوئی سفارش کرنے والا قریبی رشتہ دار ہو تو ہم اس کی بات مان لیتے ہیں، کوئی بڑا آدمی ہو تو اور زیادہ مان لیتے ہیں کہ بھئی اس کی سفارش تو اس نے کی ہوئی ہے، میرے شیخ نے کی ہوئی ہے، میرے والد نے کی ہوئی ہے، میرے جناب فلاں بزرگ ہیں انہوں نے کی ہوئی ہے، تو انسان خیال رکھتا ہے نا۔ اگر کسی کو خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت ہو اور نبی علیہ السلام اس کو کہیں کہ دیکھو اپنی بیوی کے بارے میں خیال رکھنا، میں سفارش کر رہا ہوں، اب یہ بندہ کتنا خیال رکھے گا کہ نہیں رکھے گا؟ اب اس سے بڑی سفارش آپ کو بتا دوں، قرآن کے اندر آئی ہے، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اللہ رب العزت نے ہماری بیویوں کی ہمارے لیے سفارش کی ہے ہم سے کہ ان کے ساتھ بہتر طریقے سے زندگی گزارو۔
اللہ رب العزت نے تمام شوہروں سے ان کی بیویوں کے بارے میں ان شوہروں کو فرمایا ہے کہ دیکھو ان کے ساتھ اچھی زندگی گزارو۔ اس کے اوپر مفسرین لکھتے ہیں، تمام مفسرین لکھتے ہیں کہ خاوند کے لیے سفارش ہے اللہ کی اس کی بیوی کے بارے میں۔ اور آگے مفسرین لکھتے ہیں کہ جو شخص اللہ رب العزت کی اس سفارش کا خیال رکھے گا اور بیوی کے ساتھ اچھی زندگی گزارے گا، قیامت کے دن اللہ اس کا خیال رکھیں گے، چل بھائی تو نے دنیا میں میری بات مانی، چل جنت۔ اور جو اس کا خیال نہیں رکھے گا، بیوی کو رف اینڈ ٹف رکھے گا، کیا ہوگا؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اچھا ٹھیک ہے، جس طرح تم یہ دیکھتے تھے نا کہ روٹی 1 منٹ لیٹ کیوں ہو گئی، تیز گرم کیوں نہیں ہے، نمک کیوں ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، آ جاؤ پھر اسی حساب سے پھر اسی چھلنی سے تمہیں دیکھتے ہیں، تو یہ زبردست پکڑائی میں آ جائے گا۔ تو وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یہ اللہ رب العزت نے سفارش کی ہے۔ حضرت تو یہ فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ ان الفاظ کو اپنے بیڈ روم میں لکھ کے لگا لے۔ صفحہ نمبر 202 میں لکھا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان الفاظ کو چاہے تو بیڈ روم میں لکھ کے لگا لے کہ بھئی مجھے اللہ کی طرف سے اپنی بیویوں کے بارے میں یہ حکم